محمد عمر بن صلاح الدین جامعہ سلفیہ بنارس سے آپ تشریف لائے ہیں اور اس وقت جامعۃ الملک سعود میں قسم الدراسات القرآنیہ کلیۃ التربیہ مستوی ثالث میں پڑھ رہے ہیں۔ آپ کے سامنے محمد عمر بن صلاح الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا۔ محترم صدر دی وقار، معزز علماء کرام اور افاضل احباب و رفقا، آج کے اس بزم قدسی میں ہمارے لیے انتہائی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ رب ذوالجلال کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و عنایت سے ایسے ذی علم شخصیات اور اکابر اہل علم اور افاضل رفقا اور احباب کی موجودگی میں گفتگو اور اظہار تاثرات کا موقع میسر ہوا۔ جن اکابر اہل علم کو ہم اپنے ہندوستان کے جامعات و مدارس میں زیر تعلیم رہتے ہوئے ان کی کتابوں کو پڑھا کرتے تھے، ان کے علم سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے، جن کی علمی و تحقیقی اور تصنیفی و تالیفی خدمات کی وجہ سے ہمارے دلوں پر قدر و منزلت، رفعت و عظمت اور ان کی عقیدت و محبت کا ایک نقش ہمارے دلوں پر جمع ہوا تھا، اور مجھ جیسا طلب علم سے ادنا سا شگف رکھنے والا شخص اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ جن اکابر اہل علم کی کتابوں سے ہم استفادہ کرتے ہیں، جن کو ہم پڑھے ہوتے ہیں، ان سے ملاقات کرنا، ان کی علمی مجلسوں میں شرکت کرنا، یہ ہمارے لیے انتہائی شرف کی بات ہوتی ہے، اور یہ ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ ان سے ملاقات کی جائے۔ در حقیقت ہماری اس فکر کی تائید اگر میں کہوں کہ مفکر ملت یا بحث و تحقیق کے امام علامہ شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ، وہ اپنے محاضرات میں یہ کہا کرتے تھے کہ جن کی کتابوں کو آپ پڑھتے ہیں ان سے ضرور ایک بار ملاقات کیا کریں، اور بالخصوص ان کتابوں کو پڑھ کر کے ان کے بارے میں ان سے ذکر بھی کیا کریں، یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ میں یہاں آنے سے پہلے چونکہ شہر ریاض کی ایک عظیم یونیورسٹی جامعۃ الملک سعود میں جب میرا داخلہ ہوا، تو اس سے پہلے ہم نے اپنے اساتذہ کی زبانی مادر علمی جامعہ سلفیہ مرکزی دارالعلوم بنارس کے اندر یہ بات سنی تھی کہ جامعۃ الامام کے ہمارے ایک موقر جامعہ کے عظیم سپوت ڈاکٹر محمد اسحاق ابراہیم حفظہ اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب الاصول الستہ روایات ہوا و نسخ ہوا کی ہدایت فرمایا کرتے تھے کہ اصول ستہ یعنی کتب ستہ سے اگر آگاہی چاہتے ہیں تو اس کتاب کو مطالعہ کیا کریں۔ اسی طریقے سے اسی ریاض کے اندر رہنے والے جامعہ کے ہمارے جامعہ سلفیہ مرکزی دارالعلوم کے ایک عظیم طالب علم جو یہاں پہ اپنی زندگی کو انہوں نے وقف کیا امامت کے اندر، حافظ محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ تعالی، جن کی کتاب یہ کہیں مترجم کتاب سنن دارمی کا ترجمہ، اور اس پہ ڈاکٹر اظہری مرحوم کا جو مقدمہ تھا اس کو پڑھنے کے بعد ان سے ایک الگ طرح کی انسیت ہوتی تھی، اور پھر ان سے ملاقات کی ایک الگ خواہش دل کے اندر جاگزی تھی کہ ملاقات ہو، لیکن وہ ملاقات ہونے سے رہی۔ یہ بھی کوشش رہی کہ یہاں کے علماء سے ملاقات ہو، بر صغیر ہند و پاک کے اکابر علماء کرام سے فیضیابی کا موقع میسر ہو، جن میں ایک نام ڈاکٹر لقمان سلفی رحمہ اللہ کا ہوا کرتا تھا، جن کی عظیم کتابیں السعی الحدیث الی فقہ اہل الحدیث، جن کی ایک کتاب اہتمام المحدثین بنقد الحدیث متنا و حدیثا متنا و سندا،
وضحد مزاعم المنکرین والملحدین، اسی طریقے سے اور بھی ان کی بہت ساری کتاب، تحفۃ الکرام فی شرح بلوغ المرام، اور تفسیر تو ان کی مشہور ہے. یہ ساری کتابیں پڑھنے کی وجہ سے یا ان سے تھوڑی بہت شدبد ہونے کی وجہ سے ملاقات کی ایک کلک خواہش تھی. ایک اور نام جو ہمارے ذہن میں ہوتا تھا وہ ڈاکٹر فضل الہی حفظہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا تھا، جو جامعۃ الامام میں آپ حضرات جانتے ہیں. ان کی کتابیں النبی الکریم معلما، حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلاماتہ، مفاتیح الرزق فی ضوء الکتاب والسنہ، اور اس طرح کی مراعات احوال المخاطبین فی ضوء الکتاب والسنہ وسیر السلف الصالحین. بہت ساری کتابیں تھیں. یہ ساری کتابیں میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ پڑھا ہوں، لیکن ان ساری کتابوں سے واقفیت ہونے کی وجہ سے ایک الگ سے محبت اور عقیدت ہوئی تھی کہ ان کو پڑھ کر ان سے ملاقات کا موقع میسر ہو. لیکن یہ ساری چیزیں اب تک نصیب نہ ہو سکیں، جس پہ میں بجا طور پہ شکایت کے انداز میں کہوں گا کہ نہ جی بھر کے دیکھا نہ کچھ بات کی، بڑی آرزو تھی ملاقات کی. علماء سے محبت اور ان کے ساتھ بیٹھنے کا شوق ہمیشہ سے رہا ہے، اور وہ میں کسی بھی طور پہ سورۃ الکہف کی آیت وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اس آیت سے میں کشید کرتا ہوں کہ علماء کے ساتھ بیٹھنے اور ان کے ساتھ علمی مجالست اختیار کرنے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ ہم طلب علم کو اس کا اہتمام تو ضرور کرنا چاہیے. میں آخری بات کے طور پہ یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ امام ابو خیثمہ زہیر بن حرب النسائی رحمہ اللہ تعالی، جو کتب ستہ کے تمام ائمہ باستثناء امام ترمذی کے سارے لوگوں کے استاد اور ان کے خاص راویوں میں سے رہے ہیں، ان کی کتاب العلم ہے. کتاب العلم میں دوسری اثر کے طور پہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق سے قریب 50 صفحے کی کتاب شائع ہوئی ہے. اس میں دوسری اثر جو ہے وہ عون بن عبداللہ، جو صحیح بخاری اور مسلم کے روات میں سے ہیں، انہوں نے عمر بن عبدالعزیز خلیفہ وقت کے سامنے یہ بات ذکر کی، کہا کہ ان استطعت ان تكون عالما فكن عالما وإن لم تستطع أن تكون عالما فكن متعلما وإن لم تستطع أن تكون متعلما فأحبهم وإن لم تستطع أن تحبهم فلا تبغضهم. میں اسی پہ عمل کرتا ہوں کہ علماء سے محبت کی جائے، ان کے علم سے فائدہ اٹھایا جائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.